إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال تعالى في موضع آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام اور بزرگان دین، ہر طرح کی بزرگی، برائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا اور تنہا کائنات کی ساری ہی مخلوقات کی ہر طرح کی حمد و ثنا اور عبادتوں کا مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آپ لوگوں کے سامنے میں جس موضوع کے تحت بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے خشیت الہی، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اس موضوع سے متعلق ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے سننے والے کو کہی ہوئی بات پر، سنی ہوئی بات پر عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا ایک اہم مقصد کے تحت، اور وہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے اندر زندگی میں پیدا کر کے زندگی جینا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا، یہ بھی بڑی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ ہر لمحہ یہ عبادت اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، ہر سیکنڈ اللہ رب العالمین کو یہ عبادت مطلوب ہے۔ لہذا بڑا خوش نصیب ہے وہ سینہ، بڑا خوش نصیب ہے وہ دل جس میں ہر وقت اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، اللہ رب العالمین کا خوف ہو، اللہ رب العالمین کی خشیت ہو، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا، جواب دینے کا، جواب دہی کا احساس اور تصور ہو۔ دنیا کے اندر انسان بے لگام ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، انسان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے مختلف قسم کے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ یہ تاریخی ساری چیزیں انسان کو روک نہیں سکتی ہے۔ اگر اس کائنات میں انسان کو اگر روک سکتی ہے کوئی چیز غلط کام کرنے سے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، یقین مانے کہ وہ انسان ہر طرح کے جرم کرنے سے بچے گا، ہر طرح کے گناہ کرنے سے بچے گا، ہر طرح کی نافرمانی کرنے سے بچے گا۔ اور جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہ ہو، اللہ کے پاس جواب دینے کا احساس ہی نہ ہو، اور کسی بھی طرح کا خوف نہ ہو، تو پھر ایسے انسان کو دنیا کی کوئی قانون اس کو یعنی غلط کام کرنے سے، ظلم کرنے سے، گناہ کرنے سے، زیادتی کرنے سے کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ لہذا ابھی جو آیت آپ کے سامنے میں نے بیان کیا سورہ رحمان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کیا، اللہ کے ڈر اور خوف سے آنکھوں سے آنسو بہا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے دو جنت تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان، اے اللہ کے بندے، اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، اللہ کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اس آیت کے اندر، اور بڑی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے لیے دو جنت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے اعلیٰ درجے کا ڈر ہوگا، سب سے اعلیٰ درجے کا ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کے دل میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اس حصے میں یا اس جنت میں اللہ رب العالمین اس کو داخل کرے گا جس جنت کی ساری برتنیں سونے کے ہوں گے۔ جس کے دل میں اللہ کا سب سے اعلیٰ درجے کا ڈر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس جنت میں داخل کرے گا جس جنت کے سارے برتن کیا ہوں گے؟ سونے کے ہوں گے۔ اور جس انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا درمیانی ڈر ہوگا، یعنی درمیانی قسم کا ڈر اللہ کے دل میں رکھنے والا ہوگا، مڈل قسم کے لوگ ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس جنت کی ساری برتنیں چاندی کی ہوں گی، سلور کے ہوں گے، ساری کی ساری برتنیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کا ڈر اپنا لیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دو جنتیں تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا کیا مطلب ہم اور آپ سمجھتے ہیں؟ کیا دل کے اندر یا اپنی زبان سے صرف یہ کہہ دینا بھئی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بس یہی کیا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کا ڈر ہو کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، ہماری عبادت کسی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائے، اعمال کے قبول نہ ہونے کا ڈر ہونا، اللہ رب العالمین کے پاس کل قیامت کے دن کھڑا ہونے کا ڈر ہونا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ نازعات کی آیت میں کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جو انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ تو لہذا ہمارے اور آپ کے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا،
ہمارے دل کے اندر یہ ڈر اور یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہم سے تو نہیں ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن کی عذاب کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہو، اللہ رب العالمین کے شریعت جو ہے، دین جو ہے، اس کے معاملے میں کسی بھی طرح کی کوتاہی کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہو، کسی کی حق تلفی اور کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ ہو، ان تمام چیزوں کا ڈر اور احساس، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ کا تقوی ان تمام چیزوں کے اندر شامل ہے۔ لہذا میرے بھائیو، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا یہ صفت بیان فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ مومن رات کو سوتا ہے، سوتے وقت یہ تصور کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو اپنے عذاب سے بچا لے، یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کل آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کی انسانیت موجود ہوگی، اے اللہ وہاں پر تو مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا، یہ تصور کر کے سوتا ہے۔ اس انسان کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین ایسے انسان کو محفوظ رکھے گا اور بچائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید نے بیان کیا، قرآن مجید نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ اللہ رب العالمین سے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ تو جس دن ساری انسانیت کو یکجا کرے گا، جمع کرے گا، اے اللہ وہاں پہ تو ہمیں ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، کیونکہ جو انسان وہاں پہ کامیاب ہو گیا سب سے بڑا کامیاب ہے، اور وہاں پہ جو انسان رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، وہ سب سے بڑا ناکام انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا یخزی یوم یبعثون کہ اے اللہ تو اس دن تو مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی خاص صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین نے سورۃ المومنون کے اندر اس بات کا ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل قیامت کے دن بندہ مومن اللہ رب العالمین کے سامنے خوف زدہ ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ کیا جن لوگوں نے زنا کیا، جن لوگوں نے چوری کی، جن لوگوں نے بدکاری کی، کیا وہ لوگ ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا نہیں عائشہ، بلکہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور ان تمام کاموں کے کرنے کے باوجود ان کا دل دھڑکتا ہے، ان کا دل خوف زدہ رہتا ہے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ پروردگارا میرا عمل قبول کیا یا نہیں کیا۔ اس ڈر سے وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لہذا حدیث قدسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دو خوف ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، کہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر اللہ سے بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگ کل قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ خوف زدہ ہوں گے، اور ہر قدم پہ ان لوگوں کے لیے ڈر ہی ڈر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا ڈر جس انسان کے اندر آ جائے، جس انسان کے دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے، وہ انسان کبھی بھی رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے کہا یا غلام اتق اللہ حیث ما کنت، اے بچے جہاں کہیں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ کہیں بھی رہو، کسی بھی جگہ پر رہو، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے دل کے اندر رکھو۔ یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں ہر جگہ تمہاری نگرانی کرتا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تو ہمارے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر یہ احساس اور یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کل تمام چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہے۔ ہم جو کچھ کے دنیا کے اندر کر رہے ہیں، کسی بھی چیز سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اور کوئی بھی چیز ہم سے مخفی نہیں ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت کی بات بیان فرمائی اور بیان کرتے ہوئے یہ بات کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کے دن جب ساری انسانیت پریشان ہوگی، ساری انسانیت حیران ہوگی، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو عرش کے نیچے جگہ دے گا، اپنے عرش کے نیچے اللہ رب العالمین جگہ دے گا۔ جو بندہ کے تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے رویا ہوگا، اللہ رب العالمین کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے پریشان ہو گیا ہوگا، ایسا انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ ایک انسان ہے، تنہائی میں ہے، اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ سوچ کر کے وہ رونے لگتا ہے۔ ایک انسان ہے، تنہائی میں ہے، وہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگتا ہے۔ ایک انسان ہے، تنہائی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھتے پڑھتے رونے لگتا ہے۔ ایک انسان ہے، تنہائی میں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اور دعا اور مناجات کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کل اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ یہ کوئی ریاکاری کے آنسو نہیں ہے، یہ کوئی دکھاوے کے آنسو نہیں ہے، بلکہ اخلاص کے آنسو ہے۔ جو تنہائی میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ انسان ہے جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، اللہ کی آیت کو پڑھ کے، نبی کی حدیث کو یاد کر کے، نبی کی حدیث کو سن کر کے، علماء کے بیان کو سن کر کے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو بھی کل قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ دے گا جب ساری انسانیت پریشان ہوگی۔ میرے بھائیو، ذرا تصور کرو، آج ہم اور آپ تنہائی میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں، آپ اپنا جائزہ لیں، آج تنہائی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہماری نئی نوجوان نسل تنہائی میں کیا کرتی ہے؟ ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، آج تنہائی میں دنیا بھر کی برائیاں کر رہے ہیں، تنہا مل گئے، بند کمرے میں ہو گئے، دنیا بھر کی برائی ہم موبائل کے ذریعے سے کرتے ہیں، بے حیا فلم دیکھتے ہیں، بے حیا مناظر دیکھتے ہیں، اجنبی اور غیر عورتوں سے بات چیت چیٹنگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس کیا جواب دو گے؟ اگر اللہ کا ڈر ہو تو یہ ہماری انگلیاں کام نہیں کرے گی، اگر اللہ کا ڈر ہو تو ہم غلط مناظر کو تنہائی میں نہیں دیکھیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو بہت متقی نظر آتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں بہت متقی نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو بڑے بڑے برائی کرتے ہیں، بڑی بڑی منکرات کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا ہم کو نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ تصور اور یہ خیال پیدا ہو جائے تو انسان تنہائی کے اندر یہ برائی نہیں کرے گا، انسان تنہائی کے اندر غلط کام نہیں کرے گا۔ یہ تصور اگر دل کے اندر آ جائے، بھئی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی ہے تو کیا ہوا، ماں باپ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہو گیا، استاد نہیں دیکھ رہے تو کیا ہو گیا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے علم سے باہر تو ہم نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کی سلطنت سے باہر تو ہم نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے اللہ کی سلطنت سے؟ لہذا اگر یہ تصور دل کے اندر اگر آ جائے، لہذا بچپن سے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھاؤ۔ یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے، لہذا بچوں کو بچپن سے اس کا صحیح عقیدہ کرو اور ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، تبھی جا کر کے وہ درست ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو درست نہیں کر سکتی ہے۔ آپ کے سامنے ابھی حدیث بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود، چھوٹے سے بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ یا غلام اتق اللہ، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا کرو۔ لہذا آج ہم بچوں کو مختلف قسم کی چیزوں سے ڈراتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل کے اندر پیدا کرو۔ جب اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا ہو جائے گا، خود بخود ان کی تربیت ہو جائے گی، خود بخود وہ درست ہو جائیں گے، ان کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ یہ سوچیں گے جہاں کہیں بھی ہمیں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ اندازہ کیجیے کہ تنہائی میں انسان اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں انسان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیوں ان کی نیکیوں کو ضائع کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ لوگوں کے بیچ میں تو بہت اللہ والے بن کے رہا کرتے تھے، لیکن جب تنہائی میں اور اکیلے میں رہتے تھے تو اللہ کے جو محارم ہے، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان حرام چیزوں سے وہ نہیں بچتے تھے، مطلب گناہ کا کام تنہائی کے اندر کیا کرتے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے نیکیوں کو اللہ ضائع کر دے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان دوستو، اللہ کے لیے تنہائی میں غلط کام مت کرو، اللہ کے لیے یہ ضرورت ہے اسی کے تحت اس کو استعمال کرو، غلط مناظر سے، غلط چیزوں سے، غلط فلم دیکھنے سے، غلط گانا سننے سے، غلط بے حیا کام کرنے سے بچو۔ آج ہم آئے دن دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کتنی اموات ہو رہی ہے، کتنی موت ہو رہی ہے، آج آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے انسان کو اٹیک ہو جا رہا، بیٹھے بیٹھے انسان چلا جا رہا۔ میرے بھائیوں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ معلوم نہیں غلط کام کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے موت آ گئی، کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ غلط کام کرتے ہوئے موت آ گئی، کیا جواب دو گے اللہ کے پاس؟ لہذا اللہ کا جب ڈر ہوگا دل کے اندر، خوف ہوگا اللہ کا، تو تمہاری اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لہذا ہم کو اور آپ کو نصیحت ہے، کیا جب تک ہم مریں گے نہیں اس وقت تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ دنیا ہمیں چھوڑنا ہے؟ آج ہم آئے دن اتنے جنازے دیکھ رہے ہیں، اتنی خبریں سن رہے ہیں، اتنی اموات کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارا دل ہے کہ نرم نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی ہماری آنکھ ہے کہ آنسو نہیں بہا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، عینان لا تمسوہم النار، کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، جہنم کی آگ وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ یعنی انسان اگر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو آگ جہنم کی جو ہے یہاں تک نہیں پہنچے گی، یعنی آگ کی تکلیف سے آنکھ کیا ہوگا؟ محفوظ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بکت من خشیت اللہ، بکت من خشیت اللہ، جس نے اللہ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا، گناہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہایا، جہنم کی آگ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، آنکھوں سے آنسو بہایا، ایسے انسان جس نے حقیقت میں خلوص اور للہیت کے ساتھ ایک قطرہ جو آنسو بہایا ہے، حقیقت میں وہ آنسو نہیں بلکہ وہ موتی ہے اس کے حق میں، جو ایک قطرہ آنسو اس کی زندگی کو بدل دے گا۔ میرے بھائیو ذرا ہم اور آپ سوچیں، آج دنیا کی ضرورت کے لیے آج ایک انسان کے پاس رو دیتا ہے، پیر پکڑ لیتا ہے، ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ہاتھ جوڑ دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے لگتا ہے، جو رب العالمین جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس کی نعمتوں سے ہم بہرور ہو رہے ہیں، صبح شام جس رب کے ہمارے اوپر اتنے انعامات ہیں کہ پوری زندگی اگر ہم سجدہ کریں تو اس کا حق نہیں ادا ہوگا، اس رب کے سامنے آج ہمارے دلوں سے ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے ہیں۔ آج اس رب کے سامنے ہم آتے ہیں اور اس رب کے سامنے سے ہم خالی چلے جاتے ہیں اور آنکھوں سے قطرہ آنسو تک نہیں بہتا ہے۔ میرے بھائیوں انسانوں کے پاس تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں ہماری ضرورت کے لیے، اللہ کے پاس اگر آنسو نہیں نکل رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے، تو یقیناً ہمارے دل کا جائزہ لینا چاہیے، ہمارے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیوں ہماری زندگی کے اندر ایسا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ وہ آنکھ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرتی ہے، یعنی جو اسلامک فوج ہوتے ہیں، اسلامی آرمی ہوتے ہیں، جو مسلمان اپنے گھروں میں اپنے بستیوں میں آرام سے سو رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جو اسلامی فوج کی حفاظت کر رہے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، بارڈر پر کھڑے ہو کر کے پوری رات جاگ رہے ہیں، تو اس کا جاگنا، اس جاگنے والی آنکھ کی اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا اور جہنم کی آگ وہاں تک نہیں پہنچے گی۔
میرے بھائیو، کچھ اسلاف کی زندگی سے میں ان کی حالات کو بیان کرتا ہوں کہ ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیے کہ اللہ سے وہ کیسے ڈرا کرتے تھے، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر کیسے تھا۔ لہذا ابن ملیقہ یہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے تقریباً 30 صحابہ سے ملا، 30 صحابی کو میں نے دیکھا، اور ان تمام کی حالت کیا تھی؟ ہمیشہ وہ اس بات سے اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین میرے کسی عمل کو ضائع نہ کر دے، یا ہمیشہ ان کے دل میں یہ احساس اور یہ خوف رہا کرتا تھا کہ کہیں میرا دل منافق تو نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہ دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ دے دیا، ہم کو کون سی ایسی ضمانت ملی ہوئی ہے کہ ہم اتنا بے فکر ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ کوئی ایسی ہم کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، یا کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم بالکل خواب غفلت کے اندر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ امیر المومنین ہے، اللہ اکبر، جن کی سلطنت، جن کا انصاف، جن کی حکومت دنیا آج بھی یاد کر رہی ہے، قیامت تک یاد کرے گی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ساری چیز کو۔ اللہ اکبر، حضرت عمر بن خطاب ایسی شخصیت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا، لو کان بعد نبی لکان عمر، تو میرے بعد وہ نام کس کا ہوتا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام ہوتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رات کے وقت چکر لگا رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تو دیکھا کہ تہجد کی نماز میں کوئی اللہ کا بندہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ طور کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ اس آیت پر پہنچا، ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب چکر لگاتے ہوئے جب اس گھر کے پاس اس آیت کو سنے، کھڑے ہو کر کے زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، اتنا رویا کہ حضرت عمر بن خطاب کی طبیعت بگڑ گئی۔ 1 مہینے تک بیمار رہے، لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آنے لگے۔ اللہ رب العالمین کا ایسا ڈر، ایسا خوف، ایسی خشیت کہ اللہ کے عذاب کو سن کر کے گزرتے ہوئے آیت کو سنا تو ان کے دل میں ایسا اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ زار و قطار رونے لگے۔ میرے بھائیو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لوہار کی بھٹی کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ لوہار جو ہے لوہے کو آگ میں تپا کر کے بالکل لال کر دیا، اس کو سرخ کر دیا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے، اس قدر رونے لگے، اللہ اکبر، جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ جب پوچھا گیا تو کہا کہ یہ لوہا جو آگ کے اندر تپ کے اتنا سرخ ہو گیا ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ ہے، دنیا میں انسان اس کو نہیں چھو سکتا ہے، اس کو انسان نہیں پکڑ سکتا ہے۔ اللہ کا عذاب جو جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے، جو انسان کا جسم کیسے برداشت کرے گا؟ اس منظر کو دیکھ کر کے عبداللہ بن مسعود زار و قطار رونے لگے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر گزرتے ہوئے درختوں کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، کاش میں کوئی درخت ہوتا اور میں بھی ایک وقت آتا کاٹ کے ہٹا دیا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف سے اتنا پریشان رہا کرتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جس کے لیے نہ کوئی جزا ہے نہ کوئی سزا ہے، کچھ نہیں ہے، اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان کے دلوں کو پریشان کر کے رکھا کرتی تھی، ان کو بے قرار کر کے رکھا کرتی تھی۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی، خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ قرآن اور احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو ویسے ہی اپنایا جائے تو یقیناً ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین حقیقت میں اللہ کو جاننے، پہچاننے، صحیح معنوں میں جس طرح سے قرآن مجید اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں بھی اللہ سے ڈر کر خوف اللہ کے دل میں پیدا کر کے زندگی جینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد۔
محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف، یہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ آج ہمارا دل سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم بہت آزادانہ زندگی اس لحاظ سے گزار رہے ہیں کہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ یہ سب شیطانی وسوسہ ہے، یہ سب شیطانی خیال ہے۔ میرے بھائیو، آج انسان اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسی ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، لیکن آج ہم انسانوں سے ڈر رہے ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں اولیاء کا ڈر ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر مجاوروں کا ڈر ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر جو ہمارے اولیاء جو بزرگ لوگ گزر چکے ہیں ان لوگوں سے تو ہم ڈرتے ہیں، ان سے تو ہم خوف کھاتے ہیں، ان پیر سے، ان فقیر سے تو ہم ڈرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جو ہمارے دل کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو ہماری زندگی کا نقشہ چینج ہو جائے گا، ہماری زندگی کی سارے کے سارے ماحول چینج ہو جائیں گے۔ لہذا بڑا خوش نصیب ہے وہ دل جس دل کے اندر یہ ڈر ہے، عبادت کر رہا ہے اللہ کا ڈر ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہے اللہ سے ڈر کر معاملات کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے اللہ سے ڈر کر کے کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کر رہا ہے اللہ سے ڈر کر کے کر رہا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزار رہا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ دل جس دل کے اندر یہ تصور ہو، یہ خیالات ہو، یہ احساسات ہو، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کا یہ اگر خوف اور یہ احساس پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بندوں کے بارے میں کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو امن ہی امن اللہ نصیب کرے گا، اللہ انہیں امن ہی امن نصیب کرے گا۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو، جنت کی منزل بالکل قریب ہے، جنت کی منزل بالکل قریب ہے۔ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو، یا اگر یقیناً اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، آج انسان شرک کرنا چھوڑ دے گا، قبر پرستی کرنا چھوڑ دے گا، اولیاء پرستی کرنا چھوڑ دے گا، دین کے نام پر جو دھندے چلا رہے ہیں جو لوگ، یہ ساری کی ساری کاروبار بند ہو جائے گی۔ آج یہ سارے کاروبار کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، تبھی تو لوگوں کو گمراہی کی طرف، قبر پرستی کی طرف، ضلالت کی طرف، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی دنیا کے لیے ان تمام کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا ڈر اگر آ جائے سارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ لہذا اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ جو انسان اللہ کو جتنا جانتا ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے کمالات، ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان جتنا جانتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لو انکم تعلمون، لوگو اگر تم لوگ وہ چیزیں جان لو جن چیزوں کا مجھے علم ہے، جن چیزوں کا مجھے علم اللہ نے دیا ہے، تو تم لوگ ہنسنا چھوڑ دو گے، تمہارے گھروں کو چھوڑ دو گے اور ہر وقت روتے رہو گے اور جنگلوں میں جا کر کے تم بسیرا لے لو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مناظر دکھلائے تھے، وہ چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ کو دکھلایا تھا جو کہ عام انسان نہیں دیکھا تھا اور عام انسان ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ نے آپ کا دل اتنا مضبوط بنایا تھا ایک نبی ہونے کی حیثیت سے کہ آپ ہنستے بھی تھے، آپ روتے بھی تھے، اللہ اکبر، اور راتوں کو آپ اسی لیے تو اتنی لمبی لمبی عبادتیں کیا کرتے تھے اللہ کے ڈر اور خوف سے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے، پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا، اتنی عبادتیں آپ کیا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح اور تحلیل کے اندر اپنے آپ کو رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے، جس لیے ہم بزنس کے اندر دھاندلی کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اپنوں کا حق مار رہے ہیں، دوسروں پہ ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، ہم اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر کے زندگی جینے کی ہم کوشش کریں۔ زندگی کا کیا بھروسہ، یہ کوئی گارنٹی والی زندگی نہیں ہے۔ لہذا ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، موت سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ لہذا ہم اس تصور اور اس خیال کو لے کر کے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بھی کہی گئی ہے، کہی ہوئی بات پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔